کہ ان کے جسم کے ہر بال میں عذاب ہوگا، ان کے سر کی کھال گر جائے گی، اور جب وہ اس کو پیے گا تو وہ پانی اس کی آنتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتڑیاں کاٹ دے گا۔ جو کچھ بھی بیان کیا ہے، دیکھیں یہ قرآن کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور اگر وہ فریاد کریں گے پیاس کی وجہ سے تو اس پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو پگھلتے ہوئے تانبے کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ کی، یہ جو میں نے ابھی آپ سے پڑھی ہے نا، اس آیہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا دوزخیوں کے بارے میں کہ وہ پانی ان کے منہ کے قریب لایا جائے گا تو وہ اسے سخت ناپسند کریں گے، جب اسے زیادہ قریب کرے گا تو اس سے ان کے چہرے جو ہے وہ جل جائیں گے اور ان کے سر کی کھال گر جائے گی، اور جب وہ اس کو پیے گا تو وہ پانی اس کی آنتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتڑیاں کاٹ دے گا۔ آپ لفظوں پہ غور کریں، اور پھر آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ اللہ کے نافرمان بندے، یہ بار بار اپنے آپ کو یاد کرایا کریں کہ نافرمانی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، دیکھیں یہ قرآن کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ وہ ورڈز آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ان کی آنتڑیاں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ سورۃ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر وہ فریاد کریں گے پیاس کی وجہ سے تو اس پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو پگھلتے ہوئے تانبے کا ہوگا، اور جو ان کے چہروں کو جلا دے گا سو وہ کیسا برا ہوگا ان کا پینا۔ اور دوزخیوں کے عذاب کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم کے ہر بال میں عذاب ہوگا۔ ایک تو ایک عذاب ہوتا ہے نا کہ چلو جی فار ایگزامپل زلزلہ آیا تھا، اوپر سے وہ گرا، چھت گری اور بندہ مر گیا، ایک ہی عذاب ہے نا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ دوزخیوں کے ہر بال میں ان کو موت دکھائی دے گی جو ان کو اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے گھیر لے گی۔ سورۃ زمر میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا، جیسے اون کو آپ سوچیں نا، نیچے سے آگ لگی ہوتی ہے، ہم اون بند کر دیتے ہیں تاکہ کھانا پکے، تو کئی دفعہ اوپر بھی آگ ہوتی ہے، نیچے بھی آگ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے۔ یہ جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا، یہ انسان ہوں گے، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ان کو پتے، درخت اور یہ والی چیزیں ادھر ایسے ہو رہی ہوں گی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں کہ لوگوں ایسا کام نہ کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر ہم محنت کر کے آگے جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر کے جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم اتنے دیدہ دلیر ہو جائیں کہ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس چیز کو ہم کھلے عام کر رہے ہیں، اور ہم کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو اب دنیا میں بھی تو اب یہ سارا کچھ کرنا ہے نا، نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے واللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب دیکھیے ابراہیم تیمی جو ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے جسم کے روئے روئے میں موت سرایت کر جائے گی کیونکہ ان کے جسم کے ہر حصے میں شدید تکلیف ہوگی، اور ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ ان کے ہر عضو میں کسی نہ کسی قسم کا عذاب پہنچ رہا ہوگا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ 70 موتیں بھی اگر ان کو آ جاتی نا، وہ کہتے کہ وہ بہتر ہوتا کہ اگر ایک لمحے میں ان پر 70 موتیں بھی آ جاتی تو یہ ان کے لیے آسان ہوتا۔ کہیں ان کو سانپ ڈس رہے ہوں گے، کہیں بچھو ڈنگ مار رہے ہوں گے، آگ جلا کر راکھ کر رہی ہوگی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں توق ہوگا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، کھانے کے لیے زقوم کے درخت ہوں گے، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور ان گنت قسم کے عذاب ہوں گے۔ جب کافر دوزخ میں پانی مانگے گا تو پانی دیکھ کر ہی اسے موت نظر آ جائے گی۔ جب وہ پانی اس کے قریب لایا جائے گا تو اس کی تپش سے وہ جلنے لگے گا، تو اس کو پھر ہر طرف موت نظر آئے گی، اور جب وہ اس پانی کو پیے گا جس سے اس کا منہ جل جائے گا اور آنتڑیاں کٹ جائیں گی تو یہ اسے اپنی موت معلوم ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ ہر جانب، اس آیت میں پڑھا نا کہ ہر جانب سے اس سے موت گھیر لے گی۔ سورۃ فاطر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ اس پر موت آئے گی کہ وہ مر جائے اور نہ ہی عذاب کم کیا جائے گا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کافر جو ہے، جو دوزخی ہیں، جو گناہگار ہیں، وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، تو موت کو لایا جائے گا جنت و دوزخ کے درمیان میں، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور ایک پکارنے والا پکارے گا کہ آج کے دن کے بعد موت کو موت آ گئی۔ تو جنتی جب اس کو سن گے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، تو جنتی خوشی کے مارے ان کا آپ سوچے کیا حال ہوگا، اور دوزخیوں کا اس وقت کیا حال ہوگا، کیونکہ ان کے اوپر عذاب کبھی ختم نہ ہونے والا ہوگا۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بلیک پگمنٹیشن کے بارے میں ایک حدیث پیش کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا علاج بتایا تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور ایک بچی تھی وہاں پہ جس کے چہرے پر چھائیاں تھی۔ چھائیاں کہتے ہیں وہ بلیک پگمنٹیشن نہیں ہو جاتی فیس پہ، اکثر لڑکوں کو بھی ہوتی ہے اور لڑکیوں کو تو بلکہ زیادہ ہی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو دیکھا اور کہا کہ اس بچی کو دم کرو، اسے نظر لگی ہے۔ اور اب دیکھیے کہ جن لوگوں کو چھائیاں پڑی ہوتی ہیں اور وہ چہرے پہ بہت آبویس ہوتی ہیں، اور اس کا علاج اتنا مشکل ہے کہ آپ جیسے کتنی بھی کریم یوز کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ پھر بھی نشان رہ جاتے ہیں۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کے لیے دم کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے دم ثابت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیمار ہوتا تو اپنا دایاں ہاتھ اس پہ رکھتے اور یہ دم کرتے تھے، اسی بالباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسی بالباس رب الناس، اے لوگوں کے رب اس بیماری کو دور کر دے، واشفی انت شافی، شفا عطا فرما کیونکہ تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، لا شفا الا شفاؤک کہ شفا تو صرف تیری ہی طرف سے ہے، شفاء لا یغادر سقما کہ ایسی شفا عطا کر کہ بیماری جڑ سے ہی نکل جائے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے۔ یہی دعا پڑھ کے آپ چھائیوں کے لیے بھی دم کر دیجئے اور انشاءاللہ چھائیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں اور اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائے۔ اب دیکھیے چھوٹی سی فنگر بھی آگ پہ لگتی ہے نا تو پورا دن جل رہی ہوتی ہے اس جگہ، اتنی سی بھی جل ہو جاتی ہے، اگر کھانا پکاتے وقت، روٹی پلٹتے وقت اس کی بھاپ ہی صرف لگ جاتی ہے، اور دنیا کی آگ کو چیختی چنگاڑتی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ تو جہنم کی آگ، جو دنیا کی آگ ہے نا، انہوں نے کہا کہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار ہوتی ہے اس کے، اگر ہیٹ آپ دیکھتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے، اس کے مطابق انہوں نے کہا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ میں نے اس لیے لکھا کہ میں آپ کے سامنے یہ پڑھوں تاکہ ہمیں سبق بس مل جائے انشاءاللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ وہ آگ ہے، وہاں آگ کا لباس ہے، وہاں آگ کا بستر ہے، وہاں آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بوجھ زنجیریں اور بیڑیاں ہیں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اور بچھو ہیں، آگ کو کانٹے دار تھور، وہاں پہ کھانے کو کانٹے دار تھور کا درخت ملے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، بدبودار پیپ اور خون ملا ہوا ہوگا۔ سورۃ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو لوگو، یہ ہے وہ آگ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں، کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی ہمیں ڈراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے کہ سورۃ ملک ہم جو رات کو پڑھتے ہیں، آج میں نے کہا تھا نا کہ اس کے بارے میں بھی آئے گا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب اس کو وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب فرشتے جو ہے نا آگ میں پھینکیں گے تو وہ آگ کیسی ہوگی؟ سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو وہ آگ چنگاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، کہ وہ ایسا حال ہوگا کہ جیسے وہ پھٹ پڑے گی، غصے میں ہوتا ہے نا کہ جس چنگاڑ رہی ہوگی،
دنیا کی آگ ایسے نہیں ہوتی کہ وہ لگے چنگاڑی ہے چیخ رہی ہے، وہ تو اتنے آرام سے پتا ہوتا ہے آگ ہے لگی ہوئی ہے کہیں پہ بھی. کبھی تو وہ اچھی والی آگ بھی ہوتی ہے جس پہ ہم ہاتھ بھی تاپ رہے ہوتے ہیں، کبھی کھانا پکا رہے ہوتے ہیں. قیامت کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ سورت ملک میں ایوری نائٹ ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم باز آ جائیں. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. جب فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے نا تو پوچھیں گے بندوں سے. دیکھیں فرشتے جو ہے نا ان کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں، کوئی ایموشنز نہیں ہوتے، وہ صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو حکم دیں گے گھسیٹ کے دوزخ میں لے کے جا رہے ہوں گے نا تو ساتھ حیرت سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا دنیا میں؟ قالو، تو وہ لوگ کہیں گے بلا، ہاں آیا تھا. قد جاءنا نذیر، کہ ڈرانے والا آیا تھا ہمارے پاس. فکذبنا فقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ ہم نے کہا ہم نے جھٹلا دیا اس کو اور ہم نے کیا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کوئی نہیں کہا ہوگا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا انسان اللہ نے پیدا کیا. آج میں نے آپ کو روٹ ورڈ بتائے ہیں نا اس کے، کہ اللہ نے بتا دیا کہ ادھر وہ یہ کہے گا کہ کوئی نہیں، قالوا بلا کا جانا نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا اس کو. تو ہم نے وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نکرا، اللہ نے کچھ نازل ایسا نہیں کیا ہوا. آج کہتے ہیں لوگ کہ مت ڈراؤ ہمیں، کوئی نہیں، ایسی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کہی ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا فی اصحاب السعیر. اور وہ یہ کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں سننے والے ہوتے اور ہم عمل کرنے والے ہوتے تو آج ہم دوزخ والے نہ ہوتے. اللہ اکبر. سورہ قاریہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور وہ لوگ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا تو وہ جنت میں جائیں گے، جن کا کم ہوگا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا نا وَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کی ماں، امہ ماں کو کہتے ہیں، ماں گود میں لیتی ہے بچوں کو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہاں پہ ان کی ماں جو ہے، میں آپ کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ جہنم ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما ہی. اے لوگو تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے. یہ حاویہ جو ہے نا جہنم کا ایک نام ہے. نار حامیہ، یہ ایسی آگ ہے جو دہکتی ہوئی ہوگی. اب میں نے اس کے بارے میں نا آنیسٹلی بولتے جاؤ تو کم نہیں ہوگا، قرآن پاک بھرا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا کہ جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. سورۃ مومنین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا کر ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. سورۃ اعلیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی اور نہ ہی وہ مرنے کے لیے چھوڑے گی. سورۃ ہمزہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں انکار کرنے والوں کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے اوپر سے ان کے دروازے اوپر والے بھی بند کر دیے جائیں گے. آپ ذرا امیجن کریں جیسے پریشر کوکر ہوتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں فرمایا تھا کہ جہنمیوں کو لوہے کی گردنوں اور لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں کے ساتھ مارا جائے گا. مسلم کی حدیث میں ہے کہ جہنم میں ایک پتھر جب گرایا جاتا ہے نا، اب دیکھیں اتنی بڑی جہنم ہوگی، ایک پتھر جب وہ آخر تک پہنچتا ہے نا تو 70 سال اس کو لگتے ہیں وہ آخر تک پہنچنے میں. اس کی بات ہو رہی ہے. اور جہاں پہ ہم جنت انشاءاللہ جی ساتھ ہی آنیسٹلی جنت کا بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہوگا. اللہ سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار جب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہمارے عمل ایسے ہو جائیں. کیونکہ دیکھیے ایک چھوٹے چھوٹے عمل میں اتنی بڑی نیکیاں. اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی اللہ کی تعریف الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، اور کتنی نیکیوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہوتا ہے کہ یہ ایک دفعہ کہنے سے اتنی نیکیاں ملیں گی. بعض کلمات ایسے ہیں کہ ایک دفعہ بولنے سے فرشتوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میں اپنے بندے کو خود دوں گا. کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمدللہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں، میں آپ لوگوں کو آتا ہی ہوگا تو اس کا آخر میں نے آپ کو بتا دیا اللہم انی اسألک. چلے کما ینبغی لجلال وجہک وہ ڈالو گے نا آپ تو آپ کو اب پہلا والا بھی چھوٹا سا سینٹنس ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا. ہاں انشاءاللہ. تو چلیے جناب اب آگے آتے ہیں. آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 85 میں وَإِذَا
یہ دیکھ لیا سوری ہاں نہیں کم کرے گا ان سے وہم ینظرون ولا ہم ینظرون، ہاں یہاں تک ہم نے کیا تھا، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَىٰ، اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک بنائے ہوں گے، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو دیکھیں گے۔ اب شرکا دیکھیں ہم ہر آیت اپنے اوپر ڈال رہے ہیں نا، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اپنے نفس کو اپنا شریک بنایا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن ہر چیز جو بھی ہوگی نا وہ شکل کی صورت میں سامنے آئیں گی، اور وہ وہاں پہ ہم ان کو پہچانیں گے، بتائیں گے کہ یہ چیز ہم نے نیکی کی تھی تو اس شکل میں آ گئی ہے۔ اور بعض لوگوں کی گناہ رسول اللہ نے بتایا تھا نا کہ کچھ اپنے گناہ اور پھر دوسروں کے گناہ بھی اپنے اوپر ڈالے ہوں گے، وہ بوجھ ہمارے اوپر ہوں گے۔ اللہ نہ کرے ان میں سے ہم ہوں کہ اگر ہم نے کوئی ایک گناہ کا کام کیا اور ہمیں فالو کرنے والوں نے وہ گناہ کا کام کیا، تو آپ سوچیں جب تک وہ فالو کرتے رہیں گے، جیسے ہمارا نیکی کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، اگر یہ ورڈ تو اس کے ساتھ نہیں آتا لیکن بالکل سمجھانے کے لیے، اسی طرح کا گناہوں کا صدقہ جاریہ ہے کہ وہ کہاں سے پیچھے چلیں گے اور چلتے ہی جائیں گے قیامت تک۔ تو اس لیے ہمیں بہت سوچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَىٰ، اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جنہوں نے شرک کیا، شرکاءہم، اپنے شرکوں کو، قالوا کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ اے اللہ یہ ہیں ہمارے شرکا۔ چلاکی آپ دیکھیں ان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے اتنے چلاکی کریں گے وہاں پہ جا کے بھی کہ یا اللہ یہ ہے ہمارے شرکا جن کو ہم مانتے تھے، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم تیرے علاوہ ہم ان کی بات سنتے تھے۔ میرا نفس جو تھا نا وہ دنیا میں کہ مجھے یہ چاہیے، کوئی بات نہیں، اب ایسے کوئی بات نہیں ہوتی ہے، خیر ہے، وہ والی چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں گے یا اللہ یہ ہے وہ جن کے پیچھے لگے تھے، ہم تو بڑے معصوم تھے نا، ایویں ہی پیچھے لگ گئے، وہاں بھی ہم وہ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر کیا کریں گے، فَأَلْقَوْا، اور پھر وہ ڈال دیں گے عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ، ان کی طرف بات، مطلب وہ چلاکی یہ کریں گے کہ ان کے اوپر الزام ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے بچپن کا زمانہ یاد کریں جب پکڑے جاتے تھے نا امی کے ساتھ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو فوراً بہن کا نام لگاتے، امی اس کی وجہ سے کیا تھا، میں تو نہیں یہ کر رہی تھی۔ وہاں بھی یہی حال کر رہے ہوں گے کہ وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انکم لکاذبون، کہ البتہ تم جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کو دو طرح سے کہ یا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یا پھر وہ جن کو شرکا کو وہ دیکھیں گے نا جن کی وہ بات مانتے تھے، وہ انکار کر دیں گے کہ یہ اتنے جھوٹے ہیں، ہم نے تھوڑی ان کو کہا تھا، یہ تو اپنے مقصد کی وجہ سے ہمارے پیچھے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور وہ پیش کریں گے اللہ کی طرف، یومئذ، اس دن، السلام، صلح، مطلب اللہ پڑھتے ہوئے بھی نہ ہوتا ہے کہ انسان اتنی چلاک چیز ہے، اتنی سی چیز ہے، اور دیکھیں اس کی حرکتیں اللہ کے سامنے جا کے بھی صلح، مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ مجھے معاف کر دیں گے شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں ایسے بات کہوں گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہاں پہ بھی یہ کریں گے کہ اللہ کی طرف صلح ڈالنے کی کوشش کریں گے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو سب ختم ہو جائے، گم ہو جائے گا ان سے جو وہ یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں نا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کی، یہ اس پہ ڈالوں گا تو شاید بچ جاؤں گا، اس پہ ڈالوں گا کچھ نہیں بچنا۔ دیکھیے یہ ایگزامپلز جو ہے نا یہ دنیا کی ایگزامپل ہیں، جو ہم دنیا میں حرکتیں کرتے ہیں نا بالکل وہی ہیں چیزیں، کہ اپنے آپ کو جب کبھی پھنسیں گے تو کیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے، اس نے پیدا کیا، لا یعلم من خلق، اے بندے جس نے تجھے پیدا کیا وہی نہیں کیا جانے گا کہ تو کیا کر رہا ہے۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، وہاں جا کے بھی ایسے حرکتیں کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ، سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا، کچھ ان کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں، ہم یہ بات سمجھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، سب چیزیں حق ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اتنا خوبصورت مقصد، اتنا آسان مقصد، یہ نہ ہو کہ ہم اپنی اس دنیا کے چکر میں یہ بھول جائیں۔ آپ لوگوں میں سے جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ قرآن سے جڑ رہے ہیں، واللہ بہت آسان ہے۔ آپ لوگوں نے جنہوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے، مبارکباد، پھر ونس اگین میں نے شروع میں بھی بولا تھا یہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، کہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو سب سے بہتر یہی ہے کہ جو تم قرآن سیکھتے ہو،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے قرآن کی کلاسز کو نہیں اٹینڈ کیا یا ایڈمیشن نہیں لیا، پلیز لے لیجئے، کیونکہ بہت آسان ہے۔ ہفتے میں 1 دن کی کلاس ہے، 1 گھنٹے کی کلاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے۔ ٹیسٹ دینا بھی نہیں بھولیے گا۔ آج کا ٹیسٹ انشاءاللہ بہت آسان ہے، میں نے تھوڑی سی چینجز اس میں کچھ کویسچنز کی ہیں، اسی لیے میں نے کچھ کویسچن بڑے زور لگا کے آپ کو بتائے تھے کہ شاید آپ کو یاد رہیں گے تو آپ کے انشاءاللہ پورے نمبر آ جائیں گے۔ دوسرا، میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ دوبارہ سے آپ لوگ کے ساتھ لنک شیئر کر دیں، اور دوبارہ سے انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں، انڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے ساتھ لنک شیئر ہو جائیں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے سوچ رہے ہو تو پلیز آپ ایڈمیشن لے لیں، کیونکہ آپ کو یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ شیطان آپ کو بہت بہکائے گا کہ نہیں دیکھو یہ بات ایسی ہے، ابھی تو تمہیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو بڑے کامیاب لوگ ہیں، ہمیں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو پہاڑوں میں امن سے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی 2 سال 3 سال کی بات ہے، کافی سالوں سے وہ اس طرح سے رہ رہے تھے اور یہ نہیں مان رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی بات۔ اور ان کے جو سردار تھے ان میں سے ایک سردار نے لوگوں کے ساتھ مل کے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا یا کچھ ہے تو پھر ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ عذاب لے آؤ، جب ان کے اوپر فائنلی عذاب آیا تھا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ معجزہ دکھائیں کوئی، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے مانیں۔ اور معجزہ بھی انہوں نے کیا مانگا کہ ہمیں پہاڑ میں سے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک اونٹنی نکلے، پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے اور وہ 10 مہینے کی حاملہ ہو اور اس سے نکلتے ہی اس میں سے بچہ بھی وہ پیدا کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ معجزہ دکھا دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اسی وقت 2 رکعت نماز کہتے ہیں کہ کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے اور اللہ سے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہتے تھے نا مشرکین مکہ، تو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ کہتے تھے کہ نہیں ان کو معجزے دکھانے؟ کیونکہ اس سے پہلے دکھائے تھے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، تو یوں نازل ہوتے تھے، منہ سے بات نکلتی تھی تو معجزہ نازل ہو جاتا تھا۔ آپ نے وہ پڑھا تھا وادی تھی میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر معجزوں کی بارش کی ہوئی تھی، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور پھر آخر میں تو کیا ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر بھی پھر عذاب آئے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں آپ ایسے نہیں کرنا، میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو ان کی قوم کو جب معجزہ انہوں نے دیکھا، اونٹنی دیکھی ہے آنکھ کے سامنے نکلی، کہتی اتنی بڑی وہ اونٹنی تھی کہ وہ صالح علیہ السلام کا جو کنواں تھا وہ پورا پانی اس کا پی جاتی تھی۔ ایک دن وہ دودھ دیتی تھی جس سے پوری، آپ سوچو پوری قوم کو وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ اب ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم کے لوگ پانی پیتے تھے۔ آہستہ آہستہ شروع میں تو ان میں سے کچھ لوگ تھے وہ ایمان بھی لے آئے، لیکن آہستہ آہستہ پھر سے ویسے کہ ویسے ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے یہ پلان کرنا شروع کیا کہ ہم یہ تو تنگ آ گئے ہیں، یہ تو کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، اس کو تم چھوڑ دو، وہ جیسے بھی کھاتی پیتی ہے یہ اس کو چلنے دینا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ اب کیا کیا انہوں نے پلان کیا اور مل کے انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ملے اور انہوں نے وہ اونٹنی جو ہے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ اور جیسے ہی انہوں نے مارا پھر ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اور عذاب بھی 3 دن حضرت صالح علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے حضرت صالح نے بتایا اپنی قوم کو کہ تم پر اب ایسے عذاب آئے گا، تو کہتے پہلے دن جو تھا ان کے سب کے چہرے سرد ہو گئے۔ اب ان کو پتا تھا، ان کو 3 دن کی جیسے مہلت تھی، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی اب رات ہوئی تو کہ انہوں نے کہا دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اگلا دن ہوا تو ان کے چہرے سب کے سرخ رنگ کے ہو گئے۔ پھر کہتے سارا دن گزرا، تیسرا دن آیا تو سب کے چہرے سے آؤ گے، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ اب آپ دیکھیے جب کورونا آیا تھا تو کیا ہوا تھا، چیخیں نکل گئی تھی نا ہم لوگوں کی، اذانیں کہاں مطلب اپنی چھتوں پہ چڑھ کے سب اذانیں دے رہے ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی یہی آتا جا رہا ہے، یہ دعا پڑھے یہ دعا پڑھے۔ اب گزر گیا، پھر کیا ہوا، وہی سارا کچھ، وہی ڈانس، وہی پارٹیز، وہی شادیاں، وہی مہندیاں، وہی سارا کچھ ویسے کا ویسے۔ اب کچھ چینج لگ رہا ہے اتنی دیر کے بعد آپ کو؟ نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، کیونکہ آپ جب تک ریلیٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو نا تو ہمیں قرآن کی اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی۔ حالانکہ ابھی بھی ہم بالکل سطح پہ پڑھ رہے ہیں،
ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ بس ہم اس میں عمل والی چیز لیں کہ یہ آیا میری زندگی میں کیا عمل کرنے کے لیے ہے اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دے رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب تیسرے دن بھی اس طرح سے ہوا تو تیسرا دن ختم ہوا, انہوں نے کچھ نہیں ہونا, تو پھر صبح ہونے سے پہلے ان کے اوپر چیخ اور زلزلہ, 2 عذاب آئے تھے. اب چیخ کا مقابلہ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اب جیسے کوئی پانی آتا ہے یا بند باندھ لے یا کچھ ایسی چیز کر لے, لیکن ایک ایک بندہ کہتے جہاں جہاں جس جگہ تھا وہاں پہ وہ اسی طرح سے وہ ڈھیر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سوائے ایک آدمی کے, جب پوچھا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہجر میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جسے اللہ نے ہلاک کر دیا, سوائے اس شخص کے جو حرم میں تھا. اس وقت ان کی وادی سے کوئی ایک بندہ حرم میں گیا تھا. آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی حرم میں یہ جاتے تھے, رائٹ, تو حرم میں تھا وہ بچا, جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کے بعد اس کے اوپر بھی عذاب آ گیا تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ وادی جو تھی نا, کیونکہ عرب کے لوگ اس سے فیملیئر تھے, کیونکہ جب یہ گزرتے تھے سفر کرنے کے لیے تو یہ وادی راستے میں آتی تھی. جب تبوک کا سفر انہوں نے کیا تھا, جنگ تبوک ہم نے پڑھی تھی, پہلے بھی اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راستے میں قیام کیا تو صحابہ سے فرمایا تھا کہ اصحاب ہجر کے متعلق فرمایا کہ اس قوم کے پاس سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو ورنہ نہ گزرنا, اور ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے گا جیسا کہ ان پر ہوا تھا. اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے ڈھانپ لیا تھا, کیونکہ وہاں پہ تھوڑی دیر جب رکے تو صحابہ نے آٹا گوندھ لیا وہاں پہ, اور وہ پانی ڈول جیسے بھرتے ہیں, کیونکہ اس وقت ساتھ تو نہیں لے کے چل رہے ہوتے تھے نا, تو کنواں جہاں بھی ہوتا تھا وہاں پہ وہ جگہ بنا لیتے تھے. تو جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا دیکھیں تبوک کا سفر آپ لوگوں کو اگر یاد ہے کہ کتنا مشکل تھا, کھانا ختم ہو گیا, اور اتنا جو پانی اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا جو پانی تھا وہ نکال کے پینا پڑا تھا ان کو. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پانی گرا دو اور جو آٹا گوندا ہے اسے اونٹوں کو کھلا دو, تاکہ اور پانی واپس آ کے حضرت اس کنویں سے لو جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی, یہاں کا پانی بھی نہیں تم پیو. اللہ اکبر. تو یہ وہ قوم تھی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ اصحاب الحجر جو تھے یہ سمود کی قوم, انہوں نے تو حضرت صالح کو جھٹلایا تھا نا صرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں پہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ, اصحاب الحجر نے جھٹلایا المرسلین, رسولوں کو. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی, کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا, ایک رسول کو نہ ماننا, تمام رسولوں کا انکار کرنا, مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. سورۃ البقرہ کی آخری رکوع میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو ہم نے پڑھا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ لا نفرق بین احد من رسل, لا نفرق بین احد من رسل, کہ ہم کسی رسول کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے. درجات رسولوں کے جو ہیں وہ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ اللہ ہے جس نے رسولوں, کسی سے کلام کیا, کسی کو کیا معجزہ دیا, کسی کو کیا کون سا رتبہ دیا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. لیکن ہم ایز اے انسان, ایز اے مسلمان, ہم کسی نبی کسی رسول میں فرق نہیں کر سکتے, ہمارے لیے سب ایک برابر عزت کے ہیں. اب یہاں پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا, اور دی ہم نے انہیں آیاتنا اپنی نشانیاں, فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, اور وہ اس سے اعراض کر رہے تھے. اور کیوں, کون سی معجزہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ اونٹنی کا جو معجزہ تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کے باوجود بھی, معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ انکار کرنے والے ہو گئے, اعراض کرنے والے ہو گئے. وَكَانُوا, یہ قوم کون تھی, وَكَانُوا يَنْحِتُونَ, کہ وہ تراشتے تھے من الجبالی, پہاڑوں سے, بیوتن, گھروں کو, آمنین, امن سے رہنے کے لیے. اتنی بہادر قوم, اتنی آپ سوچیں کہ کیسے وہ بناتے ہوں گے. ہماری تو اب آج کے زمانے میں ہم دیکھیں کرینیں اتنی بڑی اوپر جاتی ہیں, اور پھر جا کے کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے, اور بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر گھر ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو یہ پوری کی پوری قوم ہی ایسے تھی کہ پہاڑوں کے اندر اب بھی تک کہتے کہ ابن بطوطہ
جب 8ویں صدی میں گئے تھے حج کرنے کے لیے تو وہ رکے تھے، یہ اس وادی کے پاس سے جب گزرے تھے تو انہوں نے یہ مکان ان کے دیکھے. آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، آپ انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھیں تو اب آج بھی ان کے مکان وہیں پہ آپ کو نظر آئیں گے اتنے سالوں کے بعد. تو انہوں نے اپنی کتاب میں پھر لکھا تھا ابن بطوطہ نے کہ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں کے اندر عالی شان خوبصورت گھر بنائے تھے اور ساری قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وائپ آف کر دیا تھا.